صاحب خلاصہ تھوڑا سا بیان کرتے ہیں نا پھر. آج سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری کتاب میں یہی چیز چل رہی ہے کہ خالق کائنات نے یہ کائنات جو بنائی ہے اس میں ہم آہنگی ہے، کچھ قوانین کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، الل ٹپ نہیں چل رہی ہے. اور اس کی شہادت جو ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے. تارے دیکھے، چاند دیکھے، سورج دیکھے، کوئی آپس میں ٹکراتا نہیں ہے. ہر ایک اپنے دائرے میں کام کر رہا ہے، ہر ایک اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے. جو اس سے فیض پہنچنا چاہیے وہ ساری دنیا کو اسی طرح سے پہنچ رہا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اندازہ کیا ہے. اسی طرح سے اس کائنات کے اندر جو اتنی منظم ہے، جس خالق کے کائنات نے جو اس کو وجود میں لایا ہے اسی نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے. اور اس کے لیے انسان کے لیے زندہ رہنے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے صحیح ترین، جس کے اندر وہ اطمینان کے ساتھ رہے، سکون کے ساتھ رہے، خوشحالی کے ساتھ رہے، وہی ہو سکتا ہے جو اس کائنات سے ہم آہنگ ہو. کیونکہ اس کائنات کا خالق جو ہے اس نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے اور اس کائنات کو بھی پیدا کیا ہے. انسان کے لیے بھی وہی قانون جو ہے اس کی زندگی کے لیے اس کی فلاح کا موجب ہوگا، اس کی نجات کا موجب ہوگا، اس کی خوشحالی اور کامیابی کا موجب ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ قانون اس کے لیے بنایا گیا ہے. اگر اس قانون پر وہ نہیں چلتا ہے اور اپنی طرف سے بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق کی کائنات کی مرضی کے خلاف اور اس پوری کائنات سے الٹ کسی اور رخ پر چل رہا ہے. کائنات تو ایک طرف چل رہی ہے، اس کا قانون بنانے والا جو ہے اس کو ایک طرف چلا رہا ہے، اور خدا جو انسان کا بنانے والا بھی ہے یہ کسی اور طرف چل پڑا ہے. اور اسی وجہ سے پھر یہ کہتے ہیں کہ ساری خرابیاں اور سارا فساد جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی فطرت کے خلاف جنگ کرتا ہے. اس کی فطرت تو یہ ہے کہ وہ آہنگ ہو خدائی قانون سے، وہی خدائی قانون جو ساری کائنات کا فرما ہے، اور وہی قانون جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. جہاں بھی یہ تصادم ہوگا اس قانون میں اور اللہ کی کائنات کے قانون میں، وہاں فساد ہوگا. آپ یہ دیکھ لیں دنیا کی ساری تاریخ جو ہے اس بات کی شاہد ہے کہ فساد وہیں پیدا ہوا، خرابی وہیں پیدا ہوئی اور تباہی وہیں آئی جہاں اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی انسان نے کی، اور اس کے باوجود کی کہ اسے معلوم تھا کہ میرا خالق، میرا مالک میری فطرت کو وجود میں لانے والا جو ہے وہ کیا چاہتا ہے. اور اس نے اپنی خواہشات کے تابع ہو کر، اپنے اغراض کے تابع ہو کر اس قانون کی خلاف ورزی کر کے انسانیت کو بھی نقصان پہنچایا اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا. جی بالکل ٹھیک. آپ بھی کچھ پڑھا تو ہے آپ نے، مگر اس کا قانون پورے جو ارد گرد کا ماحول دنیا ہے اس کے لیے بھی بنایا گیا اور انسان کے لیے بھی بنایا گیا. اس کا اپنا جو نظام ہے وہ بھی اسی اللہ کے تابع چل رہا ہے، جو وہ خود سے اپنی مرضی سے ہضم نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ معدہ اپنا کام کرتا ہے اور وہ ہضم کرتا ہے. وہ اپنی مرضی سے آنکھ سے نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس طاقت سے وہ دیکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے. یہ تمام ایک نظم ہے، اور اس کے لیے کچھ قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیے ہیں کہ ایسا کرو گے تو یہ صحیح عمل ہوگا، یہ قانون کے مطابق اور نظم و ضبط سے ہوگا، اور اگر اس کے خلاف چلو گے تو یہ خلاف ورزی جو ہے نا باعث عذاب آ جائے گی. یقیناً جو ہے نا زندگی کے باقی معاملے اس طرح سے باقی جتنے بھی ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی چل رہے ہیں. اسی طرح انسان کو بہت ساری قوتیں دینے کے بعد، طاقتیں دینے کے بعد اس کو پھر بھی پابند کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے عین مطابق چلے، تو اسی میں اس کی فلاح ہے. اور یہی اس مضمون کا مقصد تھا. جی اور کوئی ساتھی؟ آپ اس کی مزید روشنی ڈالیں تاکہ یہ جو ہے نا شہادت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول دونوں اجزاء جو ہے نا اس کلمہ کے، ان کے بارے میں کہ یہ ہماری زندگی پر کس طرح محیط ہے وہ آپ فرمائیں. زیادہ منظر میں سے جو حصہ چغتائی صاحب نے پڑھ کر سنایا
اس میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ایک ذرے سے لے کر عرش عظیم تک سب کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے، ایک قانون ہے جس کے تحت وہ کام کر رہی ہے۔ یہ نہیں کہ پیدا کر دیا اور ویسے ہی چھوڑ دیا جیسے چاہیں وہ سرگرداں ہے، سب کے لیے قانون بنایا ہے اور یہ پوری کائنات جو ہے اس قانون کی پابند ہے۔ اسی لیے مولانا امین حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت تقویٰ میں کہ یہ تقویٰ جو ہے نا یہ کوئی صرف انسانوں کی زندگی تک نہیں ہے، پوری کائنات تقویٰ پر چل رہی ہے، ان کے لیے جو حدیں ہیں اس سے تجاوز نہیں کرتی، اور اسی لیے جہان قائم ہے۔ وہ فرماتے ہیں گدھا سب سے زیادہ بیوقوف سمجھا جاتا بلید اور کن ذہن، مگر اس کا بھی یہ حال ہے، اپنی شریعت کا اتنا پابند ہے کہ اس کو کھلا چھوڑ دو، وہ وہی چیزیں کھائے گا جو اس کی شریعت میں حلال ہے، جو نہیں گھومتا پھرے گا ان کو چھوئے گا بھی نہیں۔ بلی جو ہے اس کو آپ الماری میں بند کر دیں، پھل وہاں ہوں، فروٹ ہوں، بھوکی مر جائے گی، وہ نہیں کھائے گی، اور دودھ اور گوشت نہیں چھوڑے گی۔ شریعت ایسی ہے، ہر چیز ہر مخلوق کے لیے ایک ذرے سے لے کر آسمان تک ہر جو ہے نا اپنے قانون اور اپنی شریعت کی پابندی کر رہا ہے، اور اس سے ہی دنیا جو ہے نا وہ برقرار ہے۔ اگر اپنی حد سے تجاوز کر دیں تو اب تک سارا کچھ تباہ نہ ہو جاتا، سورج اپنے دائرے میں رہتا، چاند اپنے دائرے میں، اور کوئی دوسرے کے معاملے میں دخل نہیں دیتا۔ یہی تقویٰ، یہی شریعت جب انسانی سٹیج تک پہنچی، اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ جو بالکل بے جان چیزیں ان کے لیے بھی، پھر نباتات، حیوانات، سب کے لیے آپ دیکھیں گے قوانین ہیں جن کی وہ خلاف ورزی بالکل نہیں کرتے، مر جائیں گے اس کے خلاف نہیں چل رہے۔ مگر جب مرحلہ یہاں تک پہنچا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کو ایک عظیم دولت سے نوازا، ایک ایسی نعمت دی جو باقی ان چیزوں میں نہیں تھی، ارادہ اور شعور کہ سوچنا سمجھنا اور اپنی مرضی سے کام کرنا یا نہ کرنا، یہ انسان کو ایک ایسا وسم ملا ہے، اور یہ پرتو ہے خود ذات باری تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور جو چاہے کرتا ہے، فعال لما یرید، جو ارادہ کرے کرتا۔ تھوڑا سا اس کا نمونہ انسان کو عطا کیا کہ تو بھی سوچ سمجھ کر اپنی مرضی سے کر سکے۔ یہ اختیار جو ملا ہے یہی وہ امانت ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا کہ ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، وہ کانپ گیا، ڈر گیا، اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ ایسی چیز نہیں کہ اللہ نے ان سے پوچھا اور انہوں نے نہ کر دیا، اس طرح تو مخلوق کر ہی نہیں سکتی۔ وہ یہی ہے پیش کرنے کا مطلب، جیسے امام بیضاوی لکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ حجت البالغ فرماتے ہیں کہ صحیح یہی بات ہے۔ پیش کرنا کیا کہ آپ ایک چیز ہے کسی برتن میں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ بہت زیادہ برتن ہے چھوٹا، تو آپ جب پیش کرتے ہیں مطلب جب ان دونوں کو جانچتے ہیں کہ اس میں ہے گنجائش تو کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ انکار کیا کہ وہ کہتی ہے میرے میں گنجائش نہیں، زبان حال سے دعائی دیتی ہے کہ میرے میں اتنی چیز نہیں سما سکتی۔ تو سمجھانا یہ چاہتا ہے اللہ پاک کہ بے شک یہ چیزیں اپنی بناوٹ میں بہت بڑی ہیں، ان کے اجسام بہت بڑے ہیں، آسمان کتنا ہے، پہاڑ، مگر وہ جوہر نہیں ہے جس سے یہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں، رسپانسیبل ٹھہرائے جائیں، وہ ان میں نہیں ہے۔ یہ اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے، اس لیے مواخذہ نہیں۔ انسان جو ہے اس کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا کرنا تھا، کیونکہ ہے آٹومیٹک، پھر بوجھ آ گیا کہ چونکہ یہ سوچتا ہے کام کرنے کے وقت، اور دیر تک کشمکش رہتی ہے کہ کروں یا نہ کروں، آپشن ہوتا ہے نا، یہ دوسری مخلوق نے نہیں۔ اور ظاہر بات ہے کسی پر سارا جہان کافر مومن عمل کر رہا کہ چونکہ انسان اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، اس کو عدالتیں بھی پوچھتی ہیں، پولیس گرفتار کرتی ہے، معاشرہ لعنت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار مجھے کیوں کہتے آسمان زمین کو تم نہیں کہتے، مجھے کیوں؟ لوگ جانتے ہیں کہ تم بھائی اپنی مرضی سے کرتے ہو، تمہارے دماغ میں دیر تک یہ جنگ رہی تھی کہ کروں یا نہ کروں، تم نے جو ان میں سے کرنے کو اختیار کیا یا نہ کرنے کو، تو اس کی وجہ بیان کرو، دونوں پڑوں میں سے کیوں اس کو تم نے جھکایا، ترجیح جو ہے نا اس کے لیے مرجع بیان کرو کہ یہ اختیار کیوں کیا۔ یہ کیوں کا سوال جو ہے اس سے نہیں چھوٹ سکتا۔ آپ کافر معاشروں میں بھی دیکھتے ہیں، جو بھی قانون وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کو کہتا کہ بھائی کرنے دو مجھے، جو نہیں گرفتار کیا جاتا، مقدمے چلتے ہیں۔ تو یہ ذمہ دار ہونا، جواب دہ ہونا، یہ وہ امانت ہے جو دوسری مخلوق میں اس کی گنجائش نہیں، استعداد نہیں، رکھی نہیں اللہ پاک، انسان میں رکھی ہے۔ اور جو بعد میں فرمایا کہ انسان ظالم اور جاہل ہے، وہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ انسان ظالم اور جاہل تھا۔ اب اسے جھگڑا پڑ جاتا کہ یار اس نے اتنا بوجھ اٹھایا، یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف بخشا، اور ظالم جاہل تو تھا نہیں ہے، جیسے ان اللہ کان علیم حکیمہ، یہ ناقصہ نہیں تامہ ہے کہ اب انسانوں کی زیادہ تعداد جو ہے وہ ظالم اور جاہل، اتنے بڑے کٹہرے میں کھڑے ہیں مگر نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا حساب ہونا ہے۔
بیوقوف ہے، نادانی سے زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ اور یہ انسان جو آتا ہے قرآن مجید میں زیادہ انہیں لوگوں کے لیے جو بے دین ہیں کہ ان انسان لفی خسر، نیکوں کے لیے نہیں کہ بیوقوف لوگ گھاٹے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ظالم جاہل۔ تو انسان کے لیے شریعت پھر اللہ پاک نے نا ایک حصہ تو انہیں کی طرح کا کہ جس طرح وہ مخلوق مجبور ہے نا، اس کا بھی جو طبعی حصہ جسم کس طرح بنتا، پیدا کس طرح ہوتا، کھاتا کیسے ہضم، اس میں تو دوسری مخلوق کی طرح جو قانون بنے ہوئے ہیں ان پر ہی چلنا پڑتا ہے۔ دل اسی طرح دھڑکتا، آنکھیں اسی طرح دیکھتی ہیں، اگر اس کی اوٹ چاہے کہ اس طرح نہیں اس طرح دیکھو، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ان کا جو دیکھنے کا طریقہ ہے کہ روشنی ہونی چاہیے، کوئی شعاعیں آنی چاہیے، قانون مقرر، یہ طبعی حصہ فزیکل۔ اس سے آگے جو شروع ہوتا ہے نا پھر انسان کا اپنی سمجھ اور اپنی مرضی سے کرنے والا حصہ جس سے وہ باقی مخلوق محروم ہے۔ اس کے لیے پھر شریعت اس طرح کی جبری اگر ہوتی کہ زبردستی چلاتا یا چاہتا تو شعور ارادے کا فائدہ ہی نہ رہا، کوئی اختیار کہاں رہتا پھر۔ اس کے لیے یہی مناسب سمجھا گیا کہ اب اس حصے میں جبر نہیں ہوگا، رسول آئیں گے، استاد آئیں گے، وہ سمجھا دیں گے کہ یہ کام تمہارے کرنے کا، یہ نہ کرنے، اس کے بعد تمہاری مرضی ہوگی، کرو گے تو اچھے نتائج پاؤ گے، اس کی بشارت، اور غلط کرو گے تو اس کے لیے انذار، خبردار کری تباہ ہو جاؤ۔ تو یہ حصہ جو ہے انسان کے لیے یا جنات کے لیے، اس میں انسان کی آزاد مرضی کو جانچا گیا کہ اللہ کا حکم اپنی مرضی سے مانتا کہ نہیں۔ ہاں، اس لیے یہ ان چیزوں کی وجہ سے دوسری مخلوق سے اعلیٰ بھی ہے کہ وہ شعور اور عقل سے خالی ہیں، ان میں ارادہ نہیں ہے، اس میں یہ سب کچھ ہے مگر پھنسا ہوا بھی اس میں زیادہ۔ اب جو کہتا مجھ سے حساب نہ لیا جائے وہ پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، زہر کھا لے مر جائے، باقی نہیں اللہ حساب لے گا۔ پاگل بچے اور بے ہوش سوئے ہوا کہ نہیں لیتا، جو بالکل ہوش میں ہے نا اور اپنی مرضی سے سوچ کر کام کرتا، حکم تو اس کا ہی دیتا کہ یہ لکھ لو، میں بس اس کا ہی پوچھوں گا، جو سوئے ہوئے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، سب معاف۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا جو نعمت تمہیں ملی ہے شعور کی اور ارادے کی، صحیح استعمال کرو گے جناب۔ تو یہی سید قطب فرماتے ہیں کہ جس طرح باقی ساری زندگی انسان کی باقی مخلوق کی طرح ان کے ساتھ چل رہی ہے، بالکل پابندی کر رہا، یہ اگر اپنی اس زندگی کے حصے میں بھی جس میں اس کو اختیار ہے اس کافرے کے ساتھ مل جائے، وہی راگ گانا شروع کر دے جو باقی کائنات گا رہی ہے، تو مزہ آ جائے گا، سارا جہان اس کا ساتھ دے گا۔ جو قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ تقوی اختیار کرتے ہم آسمان کے دروازے کھول دیتے، وہاں سے بھی برکتیں نازل ہوتی، زمین بھی اپنے خزانے اگلتی، وہ جہان ساتھ ہو جاتا، پھر ٹکراؤ نہیں رہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ساتھ دینا چاہیے، یہ اللہ کی مرضی پہ۔ جب یہ اللہ کس سے بغاوت کرتا تو باقی چیزیں جو پھر اللہ تعالیٰ ایک مدت تک مہلت دینے کے بعد انہیں کہہ دیتا کہ بارشیں وقت پر نہیں ہونی چاہیے، فصلیں تباہ ہو جانی چاہیے، کیڑے مکوڑے ایسے نکل آئیں جو برباد کر دیں، وہ کائنات ہے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیں۔ جیسے کوئی افسر جب غلط کام کرے اور پکڑا جائے تو اس کے ماتحت جو ملازم ہوتے ہیں وہی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے جو سپاہی ہوتے ہیں ایس پی کو وہی گرفتار کر لیتے ہیں۔ اللہ پھر اس مخلوق کو ہی کہہ دیتا کہ اس کو تنگ کرو، بلکہ اس کو نا تکلیفیں پہنچاؤ۔ اگر ساتھ ہوتا تو پھر زمین و آسمان جو ہے نا اپنی برکتیں اس کے ساتھ ساتھ ظاہر کر۔ تو سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ اگر تو یہ اس سارے قافلے کے ساتھ ہو جائے جس طرح باقی چل رہا ہے، اپنے اس اختیاری دائرے میں بھی اس کو قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر برے نتائج ہی سامنے آئیں گے۔ باقی شریعت اور قانونوں نے سمجھا کہ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا ایک ایک شریعت کی پابندی کر رہی ہے، مگر وہ اپنی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ کر سکتا، اتنی گنجائش ہے اس میں، اور اسی لیے جہنم اور جنت بھی اسی کے لیے بنائی گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اس دائرے میں کہ زبردستی اس کو چلایا جائے تو پھر تو اختیار کی نفی ہو جاتی ہے، زبردستی نہیں کرنی، سمجھانا ہے، سمجھانے میں کسر نہیں چھوڑنی۔ اس کے لیے اللہ کے رسول آئے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد اب لوگوں کے پاس بہانہ کوئی نہیں رہ گیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی آ گئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی رد علی البکری، تو اس میں کہتے ہیں کہ ہم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اس کی حقیقت کیا کہ دو ہی باتیں ہیں جو اس کتاب میں بھی چل رہی ہیں کہ الا نعبد اللہ وحدہ ولا نشرک بہ شیئا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ فیصلہ کرو کہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنی ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرنی، اور دوسرا یہ وَلَا نَعْبُدَهُ بِمَا شَرَعَ لَا بِالْحَوَادِثِ وَالْبِدَعِ، اپنی طرف سے گڑ گڑ باتیں نا ان کے مطابق اس کی بندگی نہیں کرنی، وہ تو پھر من مانی ہوگی، اطاعت تو کوئی نہ ہوگی، خود مختاری ہوگی اس طریقہ سے جو اس نے مقرر کیا، اللہ کی بندگی اس طریقہ سے جو اس نے بتایا، اور طریقہ وہی ہے جو رسول لے کر آتا۔ اس لیے یہ دو کلمے جیسے سید صاحب سمجھا رہے ہیں نا،
آپس میں اس طرح لازم و ملزوم جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے، دونوں تباہ ہو جائیں۔ اللہ اگر مانتا رہے آدمی، اس کے رسول کو نہ مانے، حکم کہاں سے لے گا پھر؟ اللہ کے حکم تیرے پاس آئیں گے، اس کے لیے رسول چنیں گا، وہ اللہ کا میسنجر ہے، وہ اس کا سفیر ہے، اس کی نہیں مانو گے تو پھر اپنی مرضیاں کرو گے، بیلتے ہی نکالو گے۔ ہاں، جو رسول کو کہے مانتا مگر اللہ کو نہیں مانتا، وہ یہ شرک میں ڈوبے گا، پھر عیسائیوں کی طرح مسیح علیہ السلام کو ہی خدا بنا لے گا، اللہ درمیان سے نکل ہی جائے۔ تو کہتے ہیں یہ ہے حقیقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، کہ بندگی اللہ کی ہوگی، اور بندگی کا طریقہ وہ ہوگا جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں۔ ھذا حقیقت قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔